زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید۔ السلام علیکم، میں نازیہ احسن آپ سب ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج یہ پروگرام ہم اہتمام ایام عزا کے سلسلے میں نشر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے عالمہ و ذاکرہ شاہدہ خار صاحبہ۔ اس وقت میں ذاکرہ خار سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس عنوان پر ناظرین سے مخاطب ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں، جس کا میں حوالہ بھی دیتی چلوں کہ مسند الوسائل میں جلد 10 صفحہ نمبر 318 کہ اس حدیث میں مرسل اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک بغیر کسی شک کے مومنین کے دل میں قتل حسین کی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہتی چلوں کہ میں نے اس لیے اس حدیث کو یہاں پہ بیان کیا کہ ابھی جو ایام چل رہے ہیں یا تقریباً 4-5 مہینے سے جو کووڈ-19 کا سلسلہ مسلسل جاری ہے نا، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہرحال دیکھتے دیکھتے رمضان گزرا، اس میں بہرحال مومن تڑپتے رہے، جیسے تیسے بہرحال کیا، ایک مہینہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ بہت سے ایام آئے جس میں ہمارے جشن وغیرہ بھی تھے، غدیر وغیرہ اس میں شامل، کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا، جس طریقے سے بہرحال۔ لیکن اب مسئلہ آ گیا ماہ محرم کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماہ محرم کا گھر گھر میں اہتمام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے جس کو کہا جائے۔ تو میں آپ سے بتاؤں کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس حدیث سے بالکل کلیئر ہے یہ بات کہ جتنے بھی مومن مومنات ہیں سب کے دل میں قتل حسین کی گرمی تو ہے اور یہی نہیں کبھی ٹھنڈی ہونے والی بھی نہیں، بے شک ہے نا۔ بے شک۔ تو اب آپ آگے بڑھ کے یہ سوچئے کہ جیسا کہ آج دیکھ رہی ہیں 3-4 دن سے ماحول کیا ہے، بالکل بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ اچھا کہ بچوں سے بھی پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ ٹھنڈک کب پڑتی ہے، تو بچے آرام سے بتا دیں گے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ نومبر دسمبر یا دسمبر جنوری میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر میں پوچھوں آپ سے یا بچوں سے کہ یہ بتائیے کہ قمری حساب سے ٹھنڈک کب پڑتی ہے، تو شاید کوئی نہیں بتا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ محرم کبھی ٹھنڈک میں ہے، کبھی گرمی میں ہے، کبھی برسات میں ہے، کبھی برف باری ہو رہی ہوتی، ہر جگہ کے موسم کے لحاظ سے، ہے نا۔ لیکن یہ حدیث آپ اگر غور سے پڑھیں اور سنیں اس کے بعد تو سمجھ میں آئے گا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ حقیقتاً ہے، حقیقت ہے مومنین کے دلوں میں قتل حسین کی گرمی کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں۔ اس کا مطلب کیا، موسم بھی اس کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا۔ اہتمام جگہ جگہ زداری کو ہو رہا ہے نا، ہر مومن مومنہ بے چین ہے، جیسے تیسے طرح سب گھر گھر میں تیاری ہوئی ہے۔ اب اس میں ہمیں محرم کیسے منانا ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہاں، کوئی کیوں کہہ رہا نہیں، بعض کا تو سوال یہ ہو جا رہا ہے اس وقت، مجھے افسوس بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے، جیسا کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی ہے کہ اس کی زبان پیچھے ہوتی ہے، عقل پہلے سوچنا سمجھنا پھر بولنا۔ لیکن اپنے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں سوچتے سمجھتے بول دیتے، اور خاص طور سے اس ماحول میں جب یہ محرم شروع ہونے جا رہا ہے، بولنے والے یہاں تک بول دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کرونا کچھ اثر نہیں کرے گا، ہم ہر جگہ مجلس ماتم میں جائیں گے، ہے نا۔ اچھا یہی نہیں، یہاں تک چلو بھائی ٹھیک ہے، آگے کیا بولتے ہیں کرونا تو علی کے شیعہ کو کرونا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بالفرض مان لیں کہ جو حسین، یہ نہیں بلکہ ایک جملہ بھی آتا ہے حسین کے ماتمداروں کو کرونا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کرونا ایک بیماری ہے، اس سے پہلے بہت سی بیماریاں آئیں گئیں، یہ اور بات ہے کہ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اور بیماریاں کسی ملک میں کسی شہر میں ہوتی تو چلو یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، یہ بیماری کہاں آپ جائیے، جہاں جائیے وہاں پر یہ پیچھے ساتھ ہر جگہ جا رہی ہے نا۔ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ بیماری ہر جگہ ہے۔ اب اگر ہم کہیں یا کسی مذہب کوئی بھی کہے، کوئی دوسرے مذہب کی بھی بول سکتے ہیں بات کی، مثلا فلاں کو یا ہم لوگ بولیں کہ حسین کے ماتمداروں کو کرونا نہیں ہو سکتا، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو خود کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے کہ ہم ہی سب سے بڑے عزادار ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر یہ جملہ کیونکہ آج ہم زندہ ہیں، ہم بول سکتے ہیں، کہہ دیں، بل معلوم نہیں کب کس کو کس بہانے سے کیسے کس طریقے سے موت آئے گی۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو اگر دیکھا جائے وہ افراد جو ایک سے ایک آیت اللہ، عالم عالمہ، یہی نہیں خود حسین کے ماتمدار،
خود حسین کے کچھ نوحہ خوان جو ماشاءاللہ اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے شہر میں شہرت یافتہ تھے، ایسی کہ ان کی آوازیں آج بھی گونج رہی، خود حیدرآباد میں بھی ہے نا. تو آپ بتائیے انصاف سے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کورونا حسین کے ماتمداروں کو ہو ہی نہیں سکتا تو لوگ تو بیچارے خبر میں تڑپ جائیں گے. تڑپیں گے نہیں تڑپیں گے کہ ہم نے زندگی پوری قوم کی خدمت میں حسین کی عزاداری میں حسین کے نوحوں میں صرف کر دی، اور آج آپ یہ کہیں گے کہ کورونا حسین کے ماتمداروں کو نہیں ہو سکتا، تو کیا معاذ اللہ حسین کے ماتمدار نہیں تھے؟ تو تڑپے گا نا. نہیں بھائی، بیماری ہے، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ بے شک عزاداری تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتی ہوں مجلسوں میں بھی کہ اگر کوئی پڑھنے والا بھی کہہ دے ہم مجلس نہیں پڑھیں گے، کوئی نوحہ خوان کہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو کوئی لاکھ پوری دنیا مل کے کہہ دے تو حسین کی عزاداری رکے گی نہیں، کیونکہ حسین کی عزاداری کے ذمہ دار ہم آپ نہیں ہیں، خود خدا ذمہ دار ہے نا. تو میں ایک بات کہتی چلوں کہ یہ کہنا اور یہ کہہ کے لوگوں کے دلوں میں اور آگ لگا کے اور زیادہ پبلک جمع کرنا اور زیادہ یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام کیا ہے؟ احتیاط کرنا، ٹھیک ہے نا. احتیاط کریں، حسین کی عزاداری بھی کریں گے. کیسے؟ میں جسے بتا دوں، شاید آپ نے بھی کبھی آپ کے گوشگزار ہوئی ہو یہ بات، پھر بھی میں کہہ دوں کہ ایک بادشاہ، مجھے البتہ شروع نہیں سنانی ہے، اس کے ذریعے سے مجھے آپ کو کہیں لانا ہے. وہ اپنے ظاہر نوکروں کے ساتھ لوگ کیسے رہتے ہیں، لیکن وہ اس کی عادت یہ تھی کہ جب اپنے دربار میں جاتا تو اپنے نوکر کو ساتھ کے لے کے جاتا تھا، اور دربار میں اس کے کہیں عالم بیٹھے ہیں تو کہیں بہرحال اور باقی لوگ سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، فضلاء، علماء، وزراء، عمراء سبھی بیٹھے ہوتے تھے. یہ جب دربار میں آتا اپنے اس نوکر کو لے کر، تو جہاں سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تو وہیں ایک کرسی پہ اس کو بھی بٹھاتا. خیر 4-6 دن گزرا، لیکن کچھ دن بعد ان لوگوں کو برا لگا، کہا بادشاہ سلامت، آپ ایک نوکر کو ہمارے بازو میں بٹھانے کی بات تو اچھی نہیں ہے، یہاں کیوں بٹھا رہے ہیں آپ؟ تو بادشاہ نے کہا اس لیے کہ یہ ہمارا نوکر بڑا ذہین ہے، یہ بڑا عقل مند، بڑا ذہین ہے، ہم اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں. دیکھیے حقیقت کسی مذہب کی کوئی لوگ رہے جو واقعاً عقل مندوں کی، عالموں کی، ایسوں کی عزت کرتے ہیں، خدا انہیں ترقی دیتا ہے. البتہ آج کل متصفاً ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ زیادہ تر تو ایسا نہیں ہے، اکثر تو دیکھا گیا معافی کے ساتھ بہت سے جاہلوں کو لوگ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور بہت سے واقعاً علماء اور بہت سے ایسے دین خدا جو بیچارے ایسا بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. خیر تو لوگوں نے کہا بادشاہ اپنا ثبوت کوئی کہاں ہے؟ ثبوت کیا ثبوت ہے؟ بھائی کچھ تو ثبوت، بہت سے ثبوت اس نے دیے، ایک ثبوت میں بتا دوں جس نے ثبوت دیا. کہہ رہے ٹھیک ہے پورے مجمع میں میں ایک سوال کر رہا ہوں، لیکن اس کا جواب جو بھی دے ایک جملے میں دے، ایک سینٹینس میں، لیکن وہ جملہ ایسا ہو کہ جو ہماری خوشی میں بھی کام آئے اور ہمارے غم میں بھی کام آئے، دونوں جگہ بالکل. اور سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا. ٹھیک ہے، جب سب بول چکے تو نوکر نے کہا کہ بھائی اپنے بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا اب تم بولو. تو اس نے کیا کہا تھا کہ وہ ذہین ہے، بہت عقل مند ہے نوکر. تو اپنے نوکر سے بادشاہ بخت کہا اب تم بولو. تو کہنے لگا، اس نے کہا کہ حضور ایک جملہ آپ نے کہا بس ایک ہی جملہ بولوں گا. کیا جملہ ہے؟ کہنے لگے ایک دن یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا مطلب؟ دیکھیے غربت میں اگر یہ جملہ کوئی آ کے کہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج غریبی ہے، آج فاقے ہیں، آج کپڑے اچھے نہیں، یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا. لیکن اگر انسان پیسوں میں کھیل رہا ہو، امیری ہو، اگر کہ ایک دن یہ وقت بھی یعنی خدا نخواستہ پلٹ کے برا آئے گا تو اچھی نہیں لگے گی نا، اچھی نہیں لگے گی. لیکن یہ حقیقت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ واقعاً جو امیری میں اس قدر ڈبکیاں لے رہے ہیں، کہ تکبر میں اس قدر بھر گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہی نہیں کہ کبھی ہم سے کوئی ہماری کرسی چھینے گا، ہماری دولت. ان کو چاہیے اپنی کرسی کے پیچھے گولڈن حرف میں لکھ کے لگا لیں کہ ایک دن یہ وقت بھی گزر جائے. میں نے یہاں کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ آج واقعاً مومنین مومنات تڑپ رہے ہیں مجلس کے لیے، فرش عزا پہ جانے کے لیے، عاشق خانوں میں جانے کے لیے. ان کو بھی چاہیے اسی کی طرح اپنے آپ سے کیا کہیں، ایک دن یہ کورونا بھی گزر جائے گا. ہاں انشاءاللہ ایک دن یہ کورونا بھی گزر جائے گا. بھائی یہ ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی اگر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماؤں سے میری گزارش ہے، واقعی میری ماؤں سے گزارش ہے، یہ بچے ہماری آپ کی گودیوں میں امانت ہیں، کھلونا نہیں ہے. ہم بے شک فرش عزا پہ جائیں، مجلس و ماتم میں ہر جگہ ہم جائیں گے، پہلے انشاءاللہ جیسے لیکن احتیاط کے ساتھ. انشاءاللہ باقی بہت سی باتیں بھی آئیں گی. ہم کو ان چیزوں کی احتیاط کرنا ہے، ایک ایک بات پہ غور کرنا ہے. یہ ماہ محرم جو ہمارے بالکل قریب چند گھنٹوں میں انشاءاللہ اگر ہوا تو چاند نکل آئے گا. جی کچھ باتوں کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہے. کیا ہمیں اہتمام کرنا؟ اب آج کل اہتمام میں کیا ہوتا ہے، میں معذرت صاحب کے ساتھ تو پھر بھی کم تھا، شاید کورونا کی وجہ سے کم رہا ہو، لیکن زیادہ تر آپ کو بھی بخوبی معلوم ہوگا کہ عام طور سے کیا ہوتا ہے. ماہ محرم میں 2-3 طریقے کی تیاریاں ہوتی ہیں. ایک تیاری
گھروں میں کرر کرنا، عاشق خانوں میں کرر کرنا، صاف صفائی راستہ اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز ہے. کیوں؟ استقبال ماہ محرم بھی رہتا ہے، اہتمام بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مجھے کوئی بتائے اگر کسی ہمارے اپنے ملک میں کوئی منتری، کوئی لیڈر کوئی آ رہا ہو، استقبال ہوتا تو کیا کرتے؟ روڈ کی صفائی یہ وہ کرتے ہیں نا. کبھی بیٹھ کے سوچا کہ مولا حسین چند گھنٹوں میں ہمارے گھر مہمان ہونے والے ہیں، ہم نے واقعاً ان کے لیے کیا کیا اہتمام کیا؟ مولا حسین جو دلوں کے راز سے واقف ہیں، یہاں روڈوں کی صفائی نہیں، دلوں کی صفائی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تمام چیزیں ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کا غم آخر کس طریقے سے منائیں گے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ہاں بہت غور کرنے اس بات کے اوپر، کہ شاعر یہ کہتا نظر آتا ہے ان لوگوں سے، خاص طور سے کہ جو لوگ غور نہیں کرتے ہیں، کہ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیواریں توڑ ڈالو. سبحان اللہ. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیواریں توڑ ڈالو. کیوں توڑ ڈالو؟ آگے شاعر نے کیا کہا کہ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. بے شک بے شک. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. اور اس کا کچھ کوالٹی بتائی جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. اسی میں تیسرا مصرع کیا کہہ رہا ہے کہ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی. ہاں کیا کہ کوالٹی بتا ڈالی. دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں اپنے فرش شزا کے اوپر، کیا ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ مولا تشریف لائیے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کووڈ-19 کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ فرش شزا وغیرہ جو بچ رہا ہے، پہلی بات تو اہل بیت کے چاہنے والے ضدی نہیں ہوتے. حالات سے بڑا کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کل کو شاید کوئی کہہ دے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے عزاداری سے کمپرومائز. میں کہاں کہہ رہی ہوں کمپرومائز کرنا. نہیں. آج اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کی سازش ہے، یہ اگر سازش بھی ہے دشمن کی بالفرض میں مانتی ہوں، تو اگر دشمن سازش کر رہا ہے تو ہمارے تو اور اچھا موقع. کیا مطلب کل شاید عاشق خانوں مجلس ہوتی تھی، لیکن اس وقت کورونا کی وجہ سے گھر گھر میں فرش شزا بچنے والا ہے. اور ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ بیٹا فرش شزا یہی ہے. بھئی شاید پہلے ہمارے بچے ہر مجلسوں میں نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسکولیں کالج امتحان ہے. اس وقت کیا ہے؟ موقع ہے کہ واقعی اس ماہ محرم کے طفیل اپنے بچوں کی اچھی بہترین تربیت کرنے کا موقع ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا اچھا موقع ہے کہ ان کو مثلا مثال کے طور پر مجلس شروع ہو رہی، بچوں کو بتائیں کہ دیکھیے بیٹا یہ نہیں کہ عاشق خانے میں ہم جائیں گے جبھی وہی فرش شزا. نہیں، آج ہمارے گھر میں بھی فرش شزا مجلس ہو رہی ہے نا، چاہے وہ زوم پہ سن رہے ہوں، چاہے اسکائپ پہ سن رہے، جس طریقے سے مجلس ہو رہی، مجلس تو مجلس ہے. ہاں یہ ہمارا آپ کا دل آزا خانہ ہے، اس وقت عاشق خانہ ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں، ہے نا، وہ موبائل پہ لگے ہوئے، وہ کارٹون دیکھ رہے. نہیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیے. بہترین موقع ہے اپنے بچوں کو واقعا حسین کا بہت بہترین عزادار بنانے کا. ان سے کہ بیٹا ایسے نہیں ابھی سے، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر پہ لکیر، وہ کبھی نہیں بھولتے. جوانی کا ذہن کیسا ہے؟ جیسے پانی پہ لکیر، کیا کہتے ہیں، مٹی پہ لکیر، کچھ دن رہتی ختم ہو جاتی. ضعیفی کا ذہن پانی پہ لکیر فوراً بھول جاتا ہے، لیکن بچے نہیں بھولتے نا. تو بہترین موقع ہے اپنے بچوں کو واقعی عزادار بنانے کا. ان سے کہیں بیٹا یہ فرش شزا ہے، یہاں پر مادر حسین آتی ہیں، یہاں پر اس فرش شزا پر بیٹھنے کے لیے آپ پہلے وضو کریے پھر آئیے. کیوں؟ وہ پوچھیں گے مما کیوں؟ تو ان سے جواب دیجیے کہ بیٹا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن کے حرف کو بغیر، ایک حرف کو بھی بغیر وضو کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. ایک آیت کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے. تو جس طریقے سے قرآن کے حرف کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے، وہ قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہیں. تو لہٰذا اپنے بچوں کو، بچیوں کو ہم کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں کہ فرش شزا پر اہل بیت آ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن ناطق. جس طریقے سے بغیر وضو کے ہم قرآن کے حرف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے البتہ ہماری اتنی جرأت کہاں کہ ہم ان کا ہاتھ بڑھ کے چوم لیں، اس قابل شاید نہ ہوں، لیکن قدم بوسی تو چاہیں گے نا. تو اگر ہم قدم بوسی بھی کرنا چاہیں تو جس طریقے سے ایک حرف کو قرآن کے ہم ٹچ نہیں کر سکتے بغیر وضو کے، تو کیسے ہماری جرأت ہوگی کہ ہم بغیر وضو کے ان کی قدم بوسی کر سکتے ہیں، ان کے اعضاء جوارح کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے قدموں کو نہیں چوم سکتے. تو اگر چومنا ہے تو یہ ریڈی ہو کے بیٹھنا ہے کہ ہم وضو سے رہیں تاکہ ہم ان کی قدم بوسی کر سکیں. یہ ساری ہمارے مسائل ہیں، جن چیزوں کے اوپر ہم کو غور کرنا ہے. یہ تمام باتیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے. پھر جب بچے آگے بڑھیں
بچوں کے لیے جو کھانے کے لیے اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی کچھ روشن کریں. ہاں اس کے لیے بھی بچوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی، یا خاص طور سے اس میں جتنے بھی پیرنٹس ہیں اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے نا، ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور ماں کو چاہیے، کیونکہ میں اکثر اس بات کے لیے بھی میں مجلسوں میں بھی برابر بولتی ہوں، ابھی بول رہی ہوں کہ پہلے کی مائیں تھی ٹھیک ہے تھوڑی بہت کچھ چیزیں کہ بچے بھوکے ہوں گے تو ان کو دے دیں گے، گھر میں بنا لیا لے کے چلیے. جی آج کل میں نے دیکھا ہے ایک فیشن سا ہو گیا، بعض کو تو دکھانے ہی کے لیے جاتے ہیں، ان کی خوبصورت سی ٹفن نکلتی ہے، اس میں بعض ایسی چیزیں دوسرے بچے دیکھ کے رونے لگتے ہیں. خیر اب اس میں ماؤں کی ذمہ داری یہ ہے میرے حساب سے، میں سمجھتی ہوں کہ کوشش کریں، خاص طور سے اس وقت تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نا، لہٰذا باہر کی چیز اوائڈ کریں جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کریں اپنی تیار کی ہوئی چیزیں. خود نظر نیاز کے لیے بھی، اس لیے کہ میں یہ پھر کہہ رہی ہوں کہ جس صفائی سے آپ خود بنائیے گا باہر کی چیزیں اتنی صفائی سے نہیں بنتی. جتنے میٹیریل آپ ڈالیے گا اچھے کہ جو اس کے لیے صحت کے لیے ہو، وہ میٹیریل باہر کا نہیں ہوتا. لہٰذا میں گزارش کرنا چاہوں گی ماؤں سے کہ وہ اپنے بچوں کو پاک غذا کھلائیں، سمجھے، باہر کی عادت بالکل نہ ڈالیں. اور یہ بھی ایک اچھا موقع آپ ماؤں کو مل گیا ہے، بہانہ بھی مل گیا اس کو کہا جائے، بہت اچھا بہانہ، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ دیکھو بیٹا آپ کو معلوم ہے نا، کاش اچھا جو مائیں پہلے سے عادت ڈال چکی تھی ان کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہ ہو، لیکن اب وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ابھی تک بگاڑ رکھا، کوئی ماں بگاڑنا نہیں چاہتی بہرحال پھر بھی، تو ان کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے. اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا کہ ان کو بہترین اچھے اچھے کھانے مطلب اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیا کہتے ہیں کھلائیں اور ہر طرح کی ان کو عادت ڈالیں. یہ میں سمجھتی ہوں زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ چند باتیں اور مجھے جو ایسا لگ رہا ہے کہ عرض کر دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں یہ بھی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، کچھ باتیں ضروری ہیں سکھانا. کہ ہم مثلاً ابھی بھی ایسا تو میں نے سنا ہے جیسا کہ 50 لوگوں کی پرمیشن ملی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ شادی وغیرہ میں بھی کہ آپ نے کارڈ دیے مثلاً 100 لوگوں کو، آگے 300، تو اسی لیے لوگ 300 کا انتظام رکھتے ہیں. تو اگر 50 کی پرمیشن ملی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی بانی مجلس ہیں وہ 50 کو انوائٹ نہ کرے، ذرا کم کرے تاکہ وہاں تک پہنچتے 50 ہو جائے. کیونکہ دیکھیے اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ لوگ دوسرے لوگ اپنا کر لیتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں، ہم اچھوں کو دیکھیں، ہم خود رول کو فالو کریں، جو رول کو نہیں فالو کرے گا وہ خود ظاہر سی بات حساب دے گا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پر جو بھی حکومت کہہ رہی ہے، البتہ ہم یہ نہیں کہتے جو بات غلط حکومت کہے گی اس کو ہم نہیں مانیں گے، لیکن احتیاط تو بہرحال ہر جگہ ہر لمحہ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہرحال احتیاط سے جائیں. جی ہاں، جو گورنمنٹ کے آج گائیڈ لائنس چل رہے ہیں اس کے مطابق چلیں، ان کو موقع نہ دیں یہ کہنے کا. کیونکہ دیکھیے ہوگا کیا، بہت سی جگہ کی عزاداری کے لیے جیسا کہ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ضد کی، نہیں ہم تو کریں گے، ہمارے پاس آفیشیل ہم کو ہے پرمیشن، یہ ہے وہ ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ دن کے بعد خود لکھنؤ کی عزاداری دیکھ لیجیے کہ وہاں کی تقریباً 20 سال تک عزاداری بند رہی. ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے کوئی دشمن ہو جو بھی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا آپ کا بھی ہاتھ ہے. تو لہٰذا اگر ہم کو تھوڑی سی پرمیشن مل جائے تو ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ وہ بھی بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر بند ہوئی نا تو جس کی وجہ سے مثلا اگر آج میں شاہدہ اور میں نے کیا کیا کہ نہیں ہم تو بلائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم نے 50 کی جگہ مثال کے طور پر گھر میں 300 بلا لیا، ٹھیک ہے نا، مجھے معلوم قوم والے میرا ساتھ دے دیں، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ صحیح. لیکن اگر ہمارے یہاں کی وجہ سے کوئی مشکل ایسی آ گئی کہ بند ہی کر دیا تو جہاں جہاں کی مجلسیں رکی اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں اپنی انا میں تو کر لیا، لیکن اور سب کے یہاں کی مجلس سے کیا ہوگا اگر حکومت طرف سے پھر. تو لہٰذا اپنی طرف سے کوئی موقع ہمیں نہیں دینا، کوئی موقع ایسا نہیں کہ عزاداری سے جب تک سادہ لوگوں کو نہ بلائیں تب تک عزاداری، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عزاداری تو اگر رات میں بھی آپ کی آنکھ کھل گئی، مثال میں دے رہی ہوں، اور ایک مرتبہ آپ نے یا حسین کہا آنکھوں میں آنسو آ گیا، یہ مجلس ہے، اس کے لیے کوئی یہی چیز تو ایسی، اس کے لیے کوئی وقت خدا نے مہیا نہیں کیا. میں اکثر اسی لیے یہ بھی کہا کرتی ہوں، بعض لوگ مجلس کو نماز سے ٹکراتے ہیں، میں کہتی ہوں نہیں، نماز بر وقت، مجلس ہر وقت، اس کے لیے کوئی قید ہی نہیں بھائی. جب آپ قدیر حسین کے لیے برقرار ہوا مجلس ہے، تو لہٰذا رول کو فالو کریں. میں تو ایک سے ایک میسج دوں گی اس چینل کے ذریعے سے، خاص طور سے یام شیعہ اسلامی چینل ٹی وی چینل کے ذریعے سے میں یہ میسج دے رہی ہوں. یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے حکومت کو بھی کوئی موقع نہ دے کہ وہ کل کا کے اعتراض کریں ہمارے اور آپ کے اوپر کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لہٰذا ہم ابھی بند کر دے رہے ہیں. ہمیں موقع نہیں دینا ہے. اور حسین کی عزاداری نہ رکی ہے اور نہ رکے گی، انشاءاللہ ہمیشہ ہوتی رہے گی، ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ میں اسی کے ذیل میں ایک بات اور بھی بول دینا چاہوں گی اپنی طرف سے، خاص طور سے ماؤں بہنوں کے لیے، جو بہت ضروری میں سمجھتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں جو ہم اہتمام کرتے ہیں اس اہتمام میں ایک بات تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ عاشق خانے کی صفائی وغیرہ ہے. دوسری چیز کیا ہے، کپڑوں کا مسئلہ بہت سنگین ہے. یہ ضروری ہے کہ ماؤں تک میسج پہنچے، جہاں تک میری آواز جائے، جو اسے سن رہے ہوں اس بات کا خیال کریں کہ آپ اگر 30 سال پہلے کی ہسٹری پڑھیں ہماری ماؤں کی، جو ہماری ممی وغیرہ بتاتی تھی، تو ان لوگوں کو کہنا چاہتا
کہ بیٹا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم، وہ بھی خاص طور سے پہلا عشرہ ہے، ہم اس کے لیے نئے کپڑے بنائیں. ان کا کہنا یہ تھا، وہ لوگ ہمیں نہ وغیرہ بتاتی تھی کہ ہم لوگ جو ہمارے پرانے کپڑے ہو جاتے تھے ان کپڑوں کو بچا کے رکھتے تھے. کس لیے؟ محرم کے لیے. اب وہ الگ الگ کلر کے ہوتے تھے، تو باقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ محرم میں جب پہلے عشرے میں پہلی دوسری مجلس کو محرم جاتے تھے، اکثر ہم لوگ کے ہاتھ ہی بلیک بلیک ہوتے تھے. کیا ہوا؟ اچھا کپڑا کلر کیا ہے، یعنی گھر ہی میں وہ لوگ رنگواتے تھے، گھر میں خود کلر کر لیتی تھی کہ پرانے کپڑے پہنے. لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیے دکان والے ہر مذہب کے ہوتے ہیں جی ہے نا، ان پر ہمارے عمل کا، ہمارے کردار کا اثر پڑتا ہے. اب اگر کوئی شیعہ عورت، کوئی کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا شاید، جہاں تک میں جانتی ہوں کہ آپ مارکیٹ میں جائیے تو لوگ بلا کے کیا کہیں گے، اچھا محرم کے کپڑے ہی نہیں، یہ ایسے. پھر اس کے بعد پھر وہی جو اپنے کو حسین کے ہزار کہہ رہی، ان کا کہنا کیا ہوتا ہے، نہیں ہم کو ایسے ڈیسنٹ کپڑے دیجیے گا جو کسی میں مجلس سے پہن کے جو کالے تو ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کوالٹی، بہتر کوالٹی چاہتے ہیں. نہیں چلیے کوالٹی اپنی جگہ وہ چیزیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دوسرے مذہب کے لوگ اسی کو پارٹی سے پہنتے ہیں، جی بلیک ہی ہوتے ہیں. ہاں وہی. یہی نہیں، مطلب میں کیسے بتاؤں، اس پر بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی، مجھے اچھا لگا تھا کہ کہنے لگے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کے، ہمارے آپ کے برقعے ہوں یا اور بھی کوئی چیز لے لیجیے، مسئلہ کہاں تک آ گیا، کہنے لگے کہ کہتے ہیں ہم پردہ کرتے ہیں لیکن اس پر دیکھیے ڈائمنڈ لگے ہوئے، کیا محرم یہ چیز اچھی لگے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کپڑوں کا بھی ہم خاص خیال رکھیں. پھر اس کے بعد جب ہم جا رہے ہوں تو اپنے حجاب کا بھی ہم خاص خیال رکھیں. مجھے واقعی شرم آتی کچھ چیزوں کو، بہرحال شاید اگر غلط ہو تو میں، جو بھی مجھے سن رہا ہے میں اس سے گزارش کروں گی، مجھے بہرحال روک سکتا ہے، میں اس کے لیے وہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مثلا مثال طور پر جھولے وغیرہ میں جاتے ہیں، جلوس وغیرہ میں لیڈیز اینڈ جینٹس سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوہنی سے کوہنیاں لگ رہی ہیں، جب تک ہم چوم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے چومنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ ایسے موقع پہ جائیے کہ جب کم سے کم اس طریقے سے نہ جائے، بال کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کیونکہ مقصد حسین کیا تھا، مقصد کربلا کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے کردار کے ذریعے یہ دیکھنے والا کہے کہ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے شیعہ. جی اپنی زبان کو ہم پاک رکھیں. ابھی ایک جگہ مجلس تھی تو کسی نے گاڑی کھڑی کر دیا تھا، تو بہرحال اس کی اپنی دکان تھی، تو اس نے کہا مجلس میں اعلان کیا جائے کس کی گاڑی ہے. جس کی گاڑی تھی وہ گیا، نوجوان بچہ، کیا خوبصورت، اور جب وہ گیا نا تو اس نے اس قدر زبان سے گالیاں بکنا شروع کی کہ سامنے والے کا جملہ کہ تم حسین کے عزادار ہو. یعنی اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جس حسین کو صرف آپ نہیں، حسین سب کے ہیں، ہر مذہب والے حسین کو چاہتے ہیں. جب سب سمجھتے ہیں کہ جس حسین کی تم مجلس کر رہے ہو، اس مجلس کا کیا فائدہ ہے کہ تم اپنی زبان کو گندا کر رہے ہو. صحیح بات ہے، یہ حقیقت ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز کا ہم خیال رکھیں کہ مطلب ہم کو نہ کہنا پڑے حسین کے عزادار ہیں، دیکھنے والا سمجھ جائے کہ حسین کے عزادار جا رہی ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا بہرحال خیال کریں. ساتھ ہی ساتھ جب بھی پردے کا مسئلہ ہے تو میں تو کبھی بھی سوچتی ہوں بہت سی باتیں کورونا سے سیکھنے کو مل گئی. جیسے میں اکثر کیا کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی غدیر گیا میک اپ کر کے، لوگ آج کل تو محرم میں بعض میک اپ کر کے نکل جاتے ہیں نا. میں کہتی کرو، منع نہیں، اچھی چیز، اللہ شوہر کی روزی برکت دے. لیکن اگر نامحرم ہے، میں نے خود ابھی کسی کو دیکھا ابھی موبائل کے جشن میں، تو ہم نے کہا نہیں بیٹا اچھی بات نہیں ہے، آپ کم سے کم نوز پیس لگا لو، اس لیے کہ اگر میک اپ ہے تو پھر نوز پیس لگا لیجیے. تو اس نے معلوم بہت نہیں دم گھٹتا ہے. جی وہ دم گھٹتا ہے. ہم نے کہا کورونا اس سے اچھا ہے نا کہ اس نے دم گھٹتا ہم نے یہاں کہہ دیا. اسلام سے ہم نہیں بچے دم گھٹتا ہے، اور جب کورونا میں کہا تو ماسک لگائے پوری دنیا ٹہل رہی ہے، کسی کا دم نہیں گھٹ رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بتائیے؟ ہاں بالکل صحیح. ایسے اگر کہیں کہا جائے جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے وہاں پہ جانے سے منع کیا جائے تو لوگ نہیں آ رہے، ایسے کیسے جانے ہی جیسے یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہو گیا ہے. اس کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایسے کیا ہوا کہ ہم نہیں جائیں گے تو ہمارا دل نہیں لگے گا یہ وہ. لیکن کورونا نے 14 دن بٹھا دیا گھر میں، خبردار تو کوئی نہیں نکلنے کو تھا، سب رشتہ داروں کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. یہ حقیقتیں، کھانا باتے ہیں، کسی کے یہاں جاتے ہیں. 8 دن اگر کسی نے ہوٹل کھانا نہیں کھایا تو بے چین، بچے بھی یہاں جانا وہاں جانا. کورونا کا خبردار نہ کھانا، اب کیا ہوگا؟ اب سب بیٹھے خاموش سب کو. اس سے یہ پتا چلا، یعنی آج واقعا کورونا نے آ کے بتا دیا کہ جتنے لوگ اسلام کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے بہانے بناتے تھے وہ احتیاط کر سکتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے. بے شک یہ کرنا نہیں چاہتے، کر سکتے ہیں. بتا دیا کورونا نے آ کے. ہاں کیا کچھ بڈھے جوان بچے سب ہی کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں. بالکل. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم واقعا احتیاط کریں ان چیزوں کی، ان تمام چیزوں کی. اور
اس کے بعد ہی میں بات کو تقریباً اختتام پہ لا کے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اللہ خدا سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ عزادار کا ایک عزادار مقام سمجھتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ فرش عزائے حسینی ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تکبر کو ختم کرنے کا سب سے اچھا موقع ہے. ہاں مجلس ہو رہی ہے, ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں وہ بیٹھا تھا, اتنے میں کیا دیکھا, مرثیہ چل رہا تھا. ایک آدمی آیا بالکل کتا پھانتا اور آ کے اس کے آگے بیٹھ گیا. اب اس نے سوچا یہ کون ہے, کتنی جرت کر لی, میں فیکٹری کا مالک. ابھی اس نے ڈانٹنا چاہا تھا کہ ڈانٹوں کہ تم کون, دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں, اس کی فیکٹری کہ اپنی فیکٹری کا ڈرائیور تھا. اب پتہ ہے کہاں مالک اور کہاں ڈرائیور, کتنا فرق ہے نا. اس کے آگے آگے بیٹھ کے اس کو غصہ آیا کہ بتاؤ یہ میرا نوکر ہو کر ڈرائیور اور اتنی جرت. ابھی اس نے ڈانٹنے کی کوشش کی تھی, اس کے دل نے آواز دی, نہیں یہ دل کی آواز اس کی نہیں, حسین کی آواز آئی, اس وقت تمہارا ڈرائیور نہیں, تمہارا نوکر نہیں, میرا عزادار ہے. تو واقعی نے فرش عزا ایسی جگہ ہے, اتنی بڑی عبرت لینے کی جگہ ہے, اتنی بڑی عبرت کہ یہاں پر کوئی مالک ہو, ڈاکٹر ہو, جاہل ہو, رکشے والا ہو, روڈ والا ہو, سب ایک واقعی قربان جانے مولا حسین کے اوپر کہ سب کو ایک نگاہ سے کون ہے, میرا عزادار ہے. اور سب کو ظاہر سی بات ہے کہ دعائے زہرا ملنے کا موقع, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع, تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم تمام کے لیے. خیر ہم وہاں پہ اہتمام کرنے آ رہے ہیں, بے شک, جس کو ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں. جی بے شک, تو ہمیں ایسے تیاری کرنی ہے, یہ چیزیں واقعی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی تمام چیزوں کی ہم کو تیاری کرنی ہے. کہ واقعی ہو سکتا ہے بعض کو بھائی ہوتا ہے نہیں, اتنا کبر آ گیا, اتنا غرور آ گیا, کہا یہ فرش عزا پہ آ جاؤ, آسانی سے واقعی ٹوٹ جائے گا تکبر. بہت سی چیزیں ایسی, ہر کوئی غریب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, آ جاؤ. واقعی عمرہ کی بز میں لوگ پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں, لیکن مولا حسین کبھی ایسا تم غریب ہو تمہیں نہیں دیکھیں گے, نہیں. وہ سب کو کہتے ہیں نا کہ اسی لیے کہ ایڈمیشن کے لیے آپ کہیں بھی جائیے, کہیں بھی آپ چلی جائیے, بچوں کا ایڈمیشن ہوتا رہتا ہے, یہ شرط وہ شرط, یہ ڈونیشن وہ, لیکن یہاں پر اب جو آج سے یہ شب لگنے جا رہی ہے, یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی شرط نہیں, صرف ایک نہ تو عمر کی شرط ہے, 1 مہینے کا بچہ بھی آ کے فرش عزا پہ بیٹھتا ہے, اور کیا کہتے ہیں 90 سال کی ضعیفہ بھی آ کے بیٹھتی ہے, نہ عمر کی قید ہے نہ ڈونیشن, ایک ہی قید ہے, کیا ہے شرط, خلوص کے ساتھ آ جاؤ, ادھر خلوص نیت ہوگی, ادھر شہزادی کو قبول کریں گے انشاءاللہ, اور اجر اس کا خدا ضرور عطا کرے انشاءاللہ. تو لہٰذا پروردگار واقعی ہم سب کو حقیقی عزادار بنا دے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ. چلیے میں ذاکرہ خار صاحبہ کو بہت بہت شکریہ پیش کرتی ہوں. نہیں, میں بھی آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد کیا. اللہ آپ کے اس یام شیعہ چینل ٹی وی چینل کو بہت ترقی دے انشاءاللہ, اور اچھا لگا کہ کم سے کم ایسے اچھے کام آپ لوگ کر رہے ہیں. سارے مومنین کے لیے بھی دعا کی گزارش کرتی ہوں آپ سے. بے شک خدا ہر مومن مومنہ کو انشاءاللہ سلامت رکھے, اور صحت و عافیت کے ساتھ میں دعا کرتی ہوں پروردگار ہر جگہ انہیں مجلس کرنا نصیب ہو انشاءاللہ, اور جہاں بھی ہیں سلامت رہیں, صحت سے رہیں انشاءاللہ, حقیقی حسین کے عزادار بن کے رہیں, نظر بس سے انشاءاللہ بچے رہیں تمام حسین کے ماتمدار. اور پھر میں ایک مرتبہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ احتیاط کرتے ہوئے انشاءاللہ ہمیشہ زندگی گزارنے کی خدا توفیق کرے, اور ہم اپنے بچوں سے کل یہ بھی کہہ سکیں گے نا, کل جب ہم لوگ کی انشاءاللہ پوتی پوتے آئیں گے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ہم لوگوں نے کورونا میں محرم کیا ہے, کہ نہیں ہے, ہم کہہ سکیں گے. لہٰذا ہر بچوں کو, ہر مومنات کو خدا اہل بیت ہاتھ صدقہ سے سلامت رکھے انشاءاللہ, اور جن کی گودیاں ابھی سونی ہیں پروردگار ان سب کی گودیوں پر یہ اصغر کے صدقے سے آباد کر دے میرے مالک, سب کے سروں پر سب کا سہاگ قائم رہے انشاءاللہ. اور محرم ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی خیال ہے کہ ہر مومن مومنات انشاءاللہ اول وقت نماز کو ادا کریں انشاءاللہ, اور سب کی باتیں قبول ہو انشاءاللہ, اور ہم سب انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر خدا کرے کہ کربلا بھی جانا نصیب ہو جائے, اس لیے کہ واقعاً 40 میں کتنا مجمع ہوتا تھا, عرفے میں کیا عالم رہتا تھا ماشاءاللہ, لیکن اس وقت عرفہ بھی کیسے گزرا, عاشورے کی بھی کوئی کچھ خاص خبر نہیں ہے, اور 40 کے لیے بھی جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ شاید مقامی افراد صرف وہاں پہنچنے والے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اشارہ کر دے حسین تو کیا نہیں ہو سکتا, اور کمی ادھر سے نہیں, کمی ہم ہی لوگوں میں ہے. لہٰذا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ابھی بھی اگر گناہ نہیں بخشے گئے تو یہ چاند نکلنے سے پہلے ہم سب کے سارے گناہ معاف ہو جائیں, اور انشاءاللہ تمام مومنات سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے خدا انشاءاللہ, اور سب حسین کے ماتمدار عزادار سلامت رہیں انشاءاللہ. چلیے اب ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت. خدا حافظ. زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا, راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ. سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा